رزق کی فراوانی کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین جناب خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا مادر زہرا سے توسل کرنا انتہائی مجرب ہے۔ جب کبھی آپ کو یہ خدشہ بھی ہو کہ مال میں کوئی نقصان ہو جائے گا، بزنس میں کوئی لاس ہو جائے گا، یا خدا نخواستہ جاب چھوٹ گئی ہے یا چھوٹ جائے گی، یا کچھ اماؤنٹ خرچ کر لی ہے باقی نہیں بچے گی، رزق میں برکت نہیں ہے، تو اپنی مالی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے توسل حضرت خدیجہ طاہرہ اختیار کیجئے۔ علماء نے بہت ذکر کیا ہے اس کو کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ انتہائی مہربان اور شفیق ہیں، اسی طرح امت کے لیے جیسے رسول خدا رحمت للعالمین ہیں، وہ بھی امت کے تمام مسلمانوں سے محبت رکھتی ہیں، لہٰذا جب بھی ان کا توسل دیا جائے گا تو اللہ بزرگ و برتر بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا واسطہ قبول کرے گا، کیونکہ آپ ناصرہ اسلام ہیں، آپ خدا کے دین کی مددگار ہیں اور آپ پاک اور طاہرہ بھی ہیں۔ یہ ایک واقعہ جو کہ ایمان افروز واقعہ ہے، would really like to share with you all who are facing the financial crisis that اللہ بزرگ و برتر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ he is capable of doing anything۔ ہماری کیپیسٹی کم ہے، ہماری ایبلٹی کم ہے، بٹ خدا کے طاقت میں کوئی شک نہ کریں، خدا جو چاہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا جو چاہے جب چاہے کر سکتا، ہر چیز پر قادر ہے پروردگار عالم۔ ایسا مت سوچئے میری عمر یہ ہے، میں اتنی سی عمر میں کیسے اتنا مالدار ہو جاؤں گا، یا میں بیمار ہوں تو صحت مند کیسے ہو جاؤں گا، یا اگر میں آج زندگی میں انتہائی اس مقام پر کھڑا ہوں کہ شاید یہ میرا زوال ہے تو خدا مجھے عروج پہ کیسے لائے گا۔ آپ کا خدا بلندتر ہے، آپ کا خدا پاکتر ہے، وہ چاہے تو اندھے کی آنکھوں میں روشنی دے دے، وہ چاہے تو ایک بستر مرگ پہ پڑے شخص کو زندگی دے دے، وہ چاہے تو ایک مفلس و نادار کو بادشاہ کر دے۔ تو آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے میں یہ واقعہ بتا دوں جس میں یہ عمل پوشیدہ ہے کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ برما میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہوا کرتا تھا۔ دس از اے ریئلی انٹرسٹنگ اسٹوری کہ جس نے میرے بھی ایمان کو اور ریفریش کر دیا ہے کہ برما میں جب بہت تشدد ہوا کرتا تھا مسلمانوں پر، تو یہاں پر ایک شخص ہے کہ امان اللہ ان کا نام تھا، اور یہ انہی کی اپنی سٹوری ہے جو نے شیئر کی۔ واقعہ بہت پرانا ہے، وہ ٹائم دیکھ لیجئے کہ جب برما پہ یہ مظالم ہو رہے تھے مسلمانوں پر، اور یہ جب وہاں سے نکلے ان کے خاندان نے سختیاں سہ لیں تو یہ مکہ آ گئے۔ ابھی یہ 13 سال کے بچے ہیں، ایک بچہ کتنا کام کر لیتا ہے، لیکن اپنے خاندان کی فائنینشیل سپورٹ کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے he had been suffering a lot in Burma۔ بہت مظالم ہوئے، بہت پریشانیاں ہوئیں، مکہ آئے کام کے لیے۔ اب یہ مکہ میں وہ زمانہ تھا جہاں مروہ پہاڑی کے پاس ایک صفا ہے، آپ جانتے ہیں، دوسری مروہ ہے۔ مروہ پہاڑی کے پاس ایک گولڈ مارکیٹ تھی، سونار کی کافی ساری دکانیں، اور یہ گولڈ مارکیٹ میں ایک شاپ میں ملازم ہو گئے۔ اب مارکیٹ اس کے بعد میں حرم کا حصہ بنی، یہ اس ٹائم سے اس پہ ملازم ہو گئے، جیسے ایک ہیلپر کے طور پہ کھانے کی کچھ اشیاء لے آنا، یا دکان کے مالک کے کہنے پر کچھ لین دین کا کام کر دینا، تو جیسے کہ ہیلپرز بچے ہوا کرتے ہیں شاپس میں، یہ اس طرح کا کام کرتے تھے۔ ایک دن محسوس کیا کہ ایک دکان کے کونے سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہ ایسی خوشبو تھی، پہلے دکاندار نے جب یہ خوشبو لی ان کو بلایا کہ دیکھو یہاں پر کیا ماجرا ہے، کہ سمجھ نہیں آ رہا اس کونے میں کیا ہے۔ تو اس بچے نے آ کر اس جگہ پر دیکھا کہ خوشبو آ رہی، بڑی یونیک ایک فریگرنس تھی۔ یہ جب خوشبو انہوں نے لی تو اس خوشبو کی کوئی ایسی برکت تھی، ابھی یہ شاپ کے اس کارنر سے خوشبو کا آنا یہ خدا کا ایک ایسا راز تھا جو میں آپ کو بتاتی ہوں، کہ یہ سوچنے لگے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فقط خوشبو ہی تو سونگھی تھی۔ لیکن اس دکان کے مالک نے بولا کہ میرے بچے اس کاروبار میں انٹرسٹ نہیں لیتے اور وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ 2 دکانیں ہیں، ایک دکان میں سنبھالتا ہوں اور ایک دکان تم سنبھال لو۔ اب وہ کاروبار سونے کا تھا، اور وہ شخص بہت ہی مالدار تھا کہ جنہوں نے ان کو اپنی دوسری شاپ آفر کر دی۔ جیسے یہ شاپ آفر کی، حرم کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا تھا، اور جو شاپس تھیں ان کو وہاں سے اگر کسی کی ایک شاپ کو ختم کیا جاتا تو 2 دے دی جاتی تھی، اور پھر وہ حرم کا حصہ بن جاتی تھیں۔ اب یہ ہوا کہ ان کو ایک کی بجائے 2 شاپس ملی اور حرم کے اندر آ گئیں یہ بالکل، اور ان کی ویلیو اور بڑھ گئی۔ ایک گولڈ کی شاپس تھیں، گولڈ مارکیٹ تھی، حرم کے جتنا نزدیک ہوگی اس کی اتنی ویلیو ہوگی۔ اللہ نے ان پر وہ خوشبو جو انہوں نے لی تھی، ایک ایسا معاملہ بن گیا کہ اس دکان کو
تھوڑا سا جا کر آگے جب وہ دکانیں توڑ پھوڑ جاری تھی کہ حرم کو مزید بڑھایا جا رہا تھا، اس دکان کو توڑا اور بڑھایا اور آگے کر دیا، تو اس کونے سے ایسی کیا خوشبو مجھے آئی، اور وہ کیسا کونا تھا، یا اس کونے کی تاریخ کیا تھی کہ اللہ نے مجھ پہ ایسا لطف و کرم کیا کہ مجھے اس گولڈ کی دکان کا مالدار کر دیا، مالک کر دیا، پھر ایک کی بجائے 2 دکانوں کا، یہاں تک کہ وہ شخص یہ کہنے لگا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، اور میں اس کام کو مسلسل نہیں چلاؤں گا، میری خاندان کے جو بھی میرے بچے ہیں وہ بھی اس بزنس میں نہیں رہنا چاہتے، ان کی تمام تر جو بھی وہاں پر شاپس تھیں اس کو لڑکے کو جو 13 سال سے ملازمت کر رہا تھا امان اللہ، ان کو دی گئی، اور اب یہ 3 دکانیں تھیں جو ان کو ملی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس شخص نے کہا کہ اس دکان کا جو بھی اب گولڈ ہے وہ بھی تمہارا ہے کہ تم اس کی تجارت کرو گے، اور یہ دکان بھی تمہاری ہے کیونکہ میں اب ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں عالم بزرگی میں آ گیا ہوں۔ اب معلوم کیا ہوا کہ جب وہ شاپس کو وہاں سے ختم کیا جاتا تھا اور توڑ پھوڑ کی گئی اور حرم کو مزید بڑھایا جا رہا تھا، یہ شاپس حرم کے مزید قریب آ گئیں، تو اس کا معلوم ہوا تاریخ اس مقام کی کہ جہاں سے انہیں خوشبو آئی تھی۔ وہ سوچنے لگے میں اس دن سے غنی ہو گیا ہوں کہ جس دن سے اس کونے سے خوشبو لی ہے، کہ وہ کونا تھا کہ جو تاریخ بتاتی ہے اور کھدائی کرنے والوں نے یہ بتایا کہ یہ وہی مکان ہے، اس مکان کا وہ کونا ہے جہاں پہ ان کی گولڈ کی شاپ تھی، جہاں سے یہ برکت رزق آئی ہے، اور اس خوشبو کو جو سونگا تھا یہ اس گھر سے آئی ہے جو جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ السلام اللہ علیہ کا مکان تھا۔ یہ وہی گھر تھا کہ جہاں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو گئے، اور یہ وہی گھر تھا جہاں پر بستر رسول خدا پہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سوئے ہیں۔ تو یہ ایسا بابرکت گھر ہے کہ جہاں سے یہ خوشبو آئی ہے، جہاں پہ رزق کی برکتیں ہیں، ملکۃ العرب بی بی کا گھر ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں پہ رسول خدا کے پہلے فرزند قاسم کی ولادت ہوئی، یہ وہی گھر ہے جہاں جناب فاطمہ زہرا کی ولادت ہے۔ تو کیوں نہ اس گھر سے فضیلت اور برکتیں آتی۔ تو یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اگر اس گھر میں جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہے یہ خوشبو بھی آ گئی تو خدا نے کتنا غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ اب عمل کیا ہے کہ مکے جب بھی آپ جائیں، پروردگار آپ کو ہم سب کو جلد حج بیت اللہ اور عمرہ، زیارات مقامات مقدسہ، شہادہ معصومین بھی نصیب فرمائے، کہ مکے جائیے جب بھی خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد کسی سے پوچھ لیجئے، اور آپ کو وہاں پر ہسٹری بتانے والے کچھ لوگ نیٹیوز وہاں کے ضرور بتا پائیں گے کہ جناب خدیجہ طاہرہ کا مکان کہاں ہوا کرتا تھا۔ یہ عمل ہے کہ آپ کو انکوائر کرنا، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے، کہ پوچھئے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مکان کہاں ہوا کرتا تھا۔ جب معلوم ہو جائے کہ اس جگہ پر تھا، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے لوگ اپنی ناممکن دعائیں بھی مانگتے ہیں رزق کے حوالے سے، چاہے مالی تنگی ہو، ایک تسبیح بی بی کو ہدیہ کر دیں۔ آپ کو اگر وہ جگہ کا تھوڑا بھی اندازہ ہو جاتا کہ اس جگہ پہ بی بی سے منسوب ہے یا بی بی کا مکان یہاں پہ تھا، اس مکان کا کونا بھی یہاں پہ تھا، تو سلام پیش کیجیے، السلام علیکہ یا خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ السلام اللہ علیہ، پروردگار عالم کو واسطہ دیجیے یا رب العالمین واسطہ اس پاکیزہ طاہرہ بی بی کا کہ میری مالی پریشانی کو دور فرما، اور جو بھی آپ اللہ رب العزت سے بی بی کا صدقہ طلب کریں گے انشاءاللہ عطا ہوگا۔ خود مکہ نہ جا سکیں تو اپنے نیابت میں آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ جب مکہ جاؤ جناب خدیجہ کی جانب سے 7 طواف کر دینا، 2 رکعت نماز پڑھ دینا۔ اگر ان کے گھر کا معلوم ہو تو وہاں جا کر میری جانب سے سلام کر کے السلام علیکہ یا خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ السلام اللہ علیہ، زوجہ رسول اللہ اور مادر حضرت زہرا کہ آپ دعا کر دیجئے۔ اور جو نہیں جا سکتے، you should not be disappointed، کیونکہ مومنین کی ماں ہیں جناب خدیجہ طاہرہ۔ اگر نہیں جا سکتے تو اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے کبھی کوئی مالی پریشانی ہو، یا آپ کو اپنے کسی بہن بھائی کی طرف سے خبر آئے وہ کسی فائنینشیل پرابلم میں مبتلا ہے، یا کسی دوست کا پتہ چلے کہ اس کو کسی رقم کی ضرورت ہے، ایک تو مدد یہ ہے مالی کہ آپ کے پاس مال ہو آپ دے، لیکن اس سے بڑی مدد میں آپ کو بتاتی ہوں
اس سے بڑی مدد یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایک تسبیح درود کیجئے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ہدیہ کریں گے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد، اور التجا کیجئے کہ یا رب العالمین جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مقام تیری بارگاہ میں بڑا بلند ہے، پاک بی بی کے صدقے میں میرے اس دوست کی مالی پریشانی کو دور فرما، انشاءاللہ مالی پریشانی دور ہو جائے گی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ماہ رمضان المبارک کی مقدس 9واں روزہ ہے، 9 رمضان المبارک ہم وٹنس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ انا من عروج نقوی آفیشیل۔ جزاک اللہ۔